السلام علیکم ڈیفینس وائرز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں انڈیا کی جانب سے اپنے ٹروپس کو پاکستان کی سرحد سے ہٹا کر چین کے ساتھ سرحد پر تعیناتی کی خبر پر بات کریں گے۔ پاک نیوی اور رائل سعودی نیوی کی مشترکہ مشقوں میں لائیو میزائل فائرنگ، ترکی کے نئے کیماکازی ڈرون، یونان کے اپاچی ہیلی کاپٹرز کے لیے نئے اسرائیلی میزائلز، استونیا، بیلاروس اور فرانس میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، انڈیا اپنی فوج کے 50,000 کے قریب ٹروپس کو چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات کر رہا ہے۔ اس ماہ کے مڈ میں دونوں ممالک کے عسکری حکام کے درمیان لداخ اور اس سے ملحقہ علاقوں پر ہونے والی کشیدگی کے حالات کو معمول پر لانے پر بات چیت ہونی ہے۔ اسی اثناء میں چین کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ اپنی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے۔ انڈین فوج کی طرف سے لانگ رینج میزائل سے لیس رفال فائٹر جیٹس، 105 ملی میٹر کی فیلڈ گنز، M777 ہوئٹزرز اور چنوک ہیلی کاپٹرز بھی ڈپلائی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 کے لگ بھگ K9 ہوئٹزر بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے ڈپلائی کی گئی ہیں۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اس میں سے زیادہ تر ڈپلائمنٹ پاکستانی سرحد سے ہٹا کر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی طرف شفٹ کی گئی ہے۔ چین کی بات کریں تو چائنیز فورسز اپنی ٹرک ماؤنٹڈ 122 ملی میٹر ہوئٹزر، لانگ رینج ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم، ٹائپ 15 لائٹ ٹینک اور دیگر کئی ویپنز لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پہلے ہی ڈپلائی کر چکے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں 100 کے قریب چائنیز ٹروپس کی انڈین سرحد کے اندر گھسنے اور 1 سے 2 پل تباہ کرنے کی اطلاعات خود انڈین میڈیا دے چکا ہے۔ اسرائیلی ساختہ اسپائک نان لائن آف سائٹ اینٹی ٹینک میزائل حاصل کرے گا۔ یونان اس میزائل کو لینڈ بیس پلیٹ فارم سے آئی لینڈز پر بھی ڈپلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس میزائل کی زیادہ رینج 35 کلومیٹر بتائی گئی ہے اور یہ ایک فائر اینڈ فورگیٹ میزائل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس سے ورائٹی آف ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یونان اس ٹوٹل اسپائک میزائل ایکوزیشن پر $370 ملین خرچ کر رہا ہے، جس میں سے 270 ملین 25 اسپائک آئی لینڈ سسٹمز، جبکہ باقی اپاچی کے لیے خریدے گئے میزائل کے علاوہ مارک 5 بورڈز کے لیے گائیڈڈ میزائلز پر خرچ ہوں گے۔ بیلاروس کی فوج کو رشین ساختہ BTR-82A آرمرڈ پرسنل کیریئر کا پہلا بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ سیکنڈ بیچ نومبر 2021 تک ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ 10 ٹروپس کو کیری کرنے والی اس آرمرڈ پرسنل کیریئر کی رینج 600 کلومیٹر اور سپیڈ 80 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اس پر ایک 30 ملی میٹر کی آٹو گن کے علاوہ ایک 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ مین گن کے 300 اور مشین گن کے 2000 راؤنڈز اس آرمرڈ پرسنل کیریئر پر کیری کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، نیول ایکسرسائز نسیم البحر 13 کے دوران پاک بحریہ، رائل سعودی نیول اور ایئر فورسز نے شمالی بحیرہ عرب میں شاندار فائر پائر ڈسپلے کے ذریعے مشترکہ کامبیٹ ریڈینس اور جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ نے دونوں ممالک کے بحری اور فضائی یونٹس کی جانب سے لائیو ویپن فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ فائر پاور ڈسپلے میں پہلی بار رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 ایئر کرافٹس کی شمولیت سے نسیم البحر 13 کے دوران کیے جانے والے مشترکہ میری ٹائم آپریشنز میں ایک منفرد پہلو کا اضافہ ہوا ہے۔ ایکسرسائز نسیم البحر 13 میں سمندر میں روایتی خطرات کے خلاف مشترکہ رد عمل کا عملی مظاہرہ شامل تھا۔ لائیو ویپن فائرنگ کے دوران پاک بحریہ، رائل سعودی بحریہ اور رائل سعودی ایئر فورس کے پلیٹ فارمز نے اپنے متعلقہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس ایکسرسائز کا مقصد نیول وارفیئر اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کی افواج کے مابین مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت اور آپریشنل تیاری میں اضافہ تھا۔ یاد رہے کہ ایکسرسائز نسیم البحر ہر 2 سال بعد منعقد کی جانے والی آپریشنل ایکسرسائز ہے۔ یہ 2 دہائیوں کے دوران پاک سعودی اسٹریٹجک تعلقات اور سمندری خطرات سے نبردآزمہ ہونے کے لیے دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا عملی مظاہرہ ہے۔
फ्रेंड्स, एस्तोनिया के बारे में इतलात हैं कि उसने इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत एस्तोनिया इस कंपनी के साथ मिलकर ब्लू स्पेयर एंटीशिप मिसाइल तैयार करेगा। ये मिसाइल कोस्टल बैटरीज में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये सबसोनिक मिसाइल मुख्तलिफ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल में डे एंड नाइट और हर तरह के मौसम में ऑपरेट करने की सलाहियत मौजूद है। अंकारा में होने वाली इंटरनेशनल मिलिट्री रेडार एंड बॉर्डर सिक्योरिटी समिट में तुर्की ने अपना मुल्की साख्ता क्लोज इन वेपन सिस्टम अनवील कर दिया है। MKE के तैयार करदा इस क्लोज इन वेपन सिस्टम को अमरीकी CIWS के हमपल्ला करार दिया गया है। इस 20 मिलीमीटर रोटेटिंग बैरल वेपन सिस्टम का रेट ऑफ फायर 4000 राउंड्स पर मिनट है। इसकी इफेक्टिव रेंज 2 किलोमीटर बताई गई है। इसका वजन 3500 किलोग्राम है, जबकि इसमें 1500 राउंड्स की कैपेसिटी मौजूद है। 2023 में ये क्लोज इन वेपन सिस्टम तुर्क नेवी की सर्विस में शामिल हो जाएगा। इसका एक अलग से एयर डिफेंस वर्जन भी तैयार किया गया है, जिसको लैंड बेस्ड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर नस्ब किया जा सकेगा। डेडिकेटेड एयर डिफेंस वर्जन का रेट ऑफ फायर 3 से 4000 राउंड पर मिनट है। याद रहे कि क्लोज इन वेपन सिस्टम को शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए इनकमिंग एंटीशिप मिसाइल, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और UAVs के खिलाफ आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दिफाई मुआहदे को लेकर फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ तकरीबन $90 अरब की डील कैंसिल होने पर फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इसके अलावा फ्रांस ने इन दोनों ममालिक से अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया था। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के ताज़ा तरीन बयान में कहा गया है कि फ्रांस और अमेरिका में इस मामले पर अभी भी इख्तलाफात बाकी हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम इस मामले पर संजीदा हैं और दोनों ममालिक के दरमियान पेरिस में जारी बातचीत के बावजूद इख्तलाफात मौजूद हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनियों ने एक नया कैमाकाजी ड्रोन तैयार किया है, जिसको मुस्तकबिल में दुश्मन की UAVs के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये कैमाकाजी ड्रोन दरअसल तुर्क कंपनी हैवलसान और ट्रांसफेरो के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत कई कैमाकाजी और दीगर ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ये तुर्की का पहला इस नौइयत का कैमाकाजी ड्रोन होगा। वाज़ेह रहे कि हैवलसान ने गुज़श्ता रोज़ ही अपने लॉइटरिंग मिनीशन की तफसीलात जारी की हैं, जिसके बारे में गुज़श्ता रोज़ हम अपनी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।